دیا مکے والوں کو سنایا جا رہا ہے اور پاکستان والوں کو، مکے والوں کو سنایا گیا کہ تم بھی بڑے لیڈر بنے پھرتے ہو، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، فلانا فلانا، اور تم بھی بڑے بڑے لیڈران ہو اور بڑے رہنما ہو، اور دیکھو ان لیڈروں کا حال بھی، اور پاکستانیوں کو بھی بتایا کہ تم بھی ڈرے ہوئے ہو امریکہ سے، برطانیہ سے، ان کی غلامی، غلاموں کے غلام بنے ہوئے ہو۔ یہ جتنے تمہارے حکمران ہیں یہ سارے طاغوت کے غلام ہیں، حتیٰ کہ طاغوت کے یہ ایسے شیاطین غلام ہیں کہ ایسا ابلیس کو آج تک نوکر نہیں ملا۔ یہ سارے ابلیسی نوکر ہیں، ابلیسی غلام ہیں، اور ان کو بھی بتا دو کہ تم مسلمان کہلواتے ہو، ڈرے کس سے کھڑے ہو۔ وہ پیچھے گیا تھا، اس کی مونچھیں ایسے تھی جیسے موٹر سائیکل کی بریکیں، وہ کیا نام تھا اس کا؟ نہیں وہ یہ تو بادر ہے، وہ جو ادھر انہوں نے پکڑا تھا ہندوستانیوں کے کارٹون پکڑا تھا، اس کو چائے پلا کے چھوڑ دیا۔ وہ بے ایمان کیوں آیا تھا؟ انہوں نے پکڑ بھی لیا، چائے پلائی، بسکٹ۔ تو اس کی بھی جب نیچے آیا تو اس کی بھی پینٹ گیلی ہو گئی تھی، لیکن اس وقت جو آپ کا وزیر اعظم تھا اس کی ساتھ پینٹ کے ساتھ اتلی چیز بھی گیلی ہو گئی تھی۔ اب کیا ہوتا ہے؟ ایمان نہیں تو کیا ہوگا؟ ایٹم چھپایا ہوئے تو چھوڑے گا تمہارا باپ، ایٹم چھپا کے اس کی حفاظت کر رہی ہے کہ کوئی ہم سے ایٹم چرا نہ لے۔ ایٹم بم بنا کے بغیر اصل تو بات ایمان ہے۔ اب ایٹم بم بنا ہوا ہے اور ہزاروں آدمی صرف ایٹم بم کا چوکیداری کر رہے ہیں کہ کوئی ہم سے چھین نہ لے۔ وہ کہتے ہمیں دے دو، بھائی آگے بڑھنا، پیچھے چھپایا ہوا ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ تو اسامہ بن لادن جیسے آدمی کے ہاتھ میں لگے پھر پتہ چلے، ان کو کیا پتہ ہے؟ تو الٹا مصیبت بنی ہوئی ہے کہ ہمارا ہتھیار چھپا پڑا ہے، ہم سے کوئی ہتھیار لے کے چلا نہ جائے، اس لیے سارے ادھر ادھر بیٹھے ہیں، اس کا خیال ہے۔ اصل چیز ایمان ہے، اصل چیز ایٹم بم نہیں۔ ایٹم بم نہ بھی ہونا تو ایٹم بم والوں کی نیندیں بھی حرام ہو جاتی ہیں، بغیر ایٹم بم جوتے سے بھی کام چل جاتا ہے۔ ہاں کہتے ہیں نا خنجر اٹھے گا نہ تلوار سے، میں کہتا ہوں خنجر تلوار کی ضرورت نہیں، جوتے سے کام چل جائے گا۔ ہاں تو یہ مسئلہ ہے ایمان کا۔ ایمان ایسی بڑی طاقت ہے کہ دنیا کی کوئی مادی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ عقیدہ صحیح ہو، اسباب کیا ہے، ایٹم کیا، کلاشن کیا، ٹینک کیا، توپیں کیا، ایمان سب سے بڑی قوت ہے۔ اگر ایمان محفوظ ہو تو اس کے مقابلہ میں دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی۔ اور یہی ڈر ہے دنیا کے کافروں کو، وہ اب محنت اس پہ کر رہے ہیں، فکری جنگ اسی پہ ہے کہ مسلمانوں کا ایمان ختم کر دو۔ اب یہی وجہ ہے کہ دیکھو ہماری نسلیں جو آ رہی ہے، ذرا 26 نمبر جا کے بیٹھ کے دیکھو کہ یہ مسلمان ہیں، انہوں نے مسلمانوں کو بگاڑنا شروع کیا، نام مسلمانوں کا رہے اور اندر اسلام نہ رہے۔ تو آپ کی سب سے بڑی فکری جنگ ہے، آپ کی محنت کیا ہونی چاہیے کہ مسلمانوں کو مسلمان کیا جائے، سمجھے کہ نہیں؟ مسلمانوں کو، اور سب سے پہلے خود مسلمان بنا جائے اور پھر ان کو مسلمان کیا جائے۔ آپ کی سب سے بڑا میدان ہے۔ اب کافروں کی دعوت دینا پیچھے رہ گیا۔ اب یہ جو کلمہ گو مسلمان بن جائے نا، تمہارے ارد گرد کا ماحول والے تو یہ بڑی بات ہے، اپنوں کو پکا کرنا ضروری ہے۔ اور یہ فکری جنگ صدیوں سے جاری ہے، تہذیب اور فکری جنگ، اس نے پوری دنیا کا نقشہ بدل دیا۔
ملک اسلامی ہے، حکمران کلمہ کو اگلے سے کلمہ پڑھتے ہیں اگلے. اب سعودیہ پر بھی یہی آ گیا. محمد بن سلیمان بھی اب پہنچ گیا اپنے جہاں پہنچا، وہاں سے خاص جہاں کا خبیر تھا، تو وہ بھی امریکہ سے پڑھ کے آیا یونیورسٹیوں سے. اب وہاں انہوں نے حقیقت پہ زنانیاں بٹھا دی کعبہ کے اندر، ٹکٹ والی بھی زنانیاں، ویزے والی بھی، ٹیکسی ڈرائیور بھی زنانیاں. اب زنانیوں کو سب سے بڑی دجال کے مذہب کی اور دجالی نظام کا سب سے بڑا ستون فحاشی اور بے حیائی. جب فحاشی بے حیائی عام ہو جائے تو ایمان کی حرارت ختم ہو جاتی ہے. جب ایمان لیا تو دجال پر ایمان لانا بالکل آسان ہے. اب ہر جگہ سے وہ چیز چل پڑی. اللہ سعودی حکمرانوں کو ہدایت دی